پیارے بچوں، ولی دکنی کی غزل کے جو سوال نمبر 3 ہیں، منجا ذیل الفاظ جن مصروں میں استعمال ہوئے ہیں ان مصروں کو نثر میں لکھیں۔ پہلا لفظ ہے جدائی۔ یہ غزل نمبر 1 کے دوسرے شعر میں ہے، ہے جدائی میں زندگی مشکل، آ جدائی نہ کر خدا سوں ڈر۔ اس مصرے کو نثر میں لکھنا ہے، جب ہم اس کا تشریح کریں گے یا جب ہم اس کو نثر میں لائیں گے تو شاعر کا یہاں مقصد جو ہے کہ جدائی جو ہوتی ہے وہ مشکل ہے، اور جدائی کے اندر زندگی گزارنا بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے شاعر ہمیں ایک قسم کی التجا کرتا ہے کہ خدا سے ڈرو اور ایسا کام نہ کرو جس سے کسی انسان کی زندگی جو ہے مشکل بن جائے۔ جدائی نہ کر خدا سوں ڈر، یعنی خدا سے ڈرو، اور خدا سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے کہ خدا اس چیز سے ناراض ہو، ہمیں اس چیز سے خدا سے ڈرنا ہے جس سے وہ ناراض ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہے اگر ہم کسی کی زندگی میں مشکلات پیدا کریں۔ اس لیے اگر جدائی سے مشکلات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جدائی نہیں کرنی چاہیے، کسی سے دور نہیں رہنا چاہیے، کسی سے خفا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کی زندگی جو ہے وہ مصیبت بن جاتی ہے، کٹھن بن جاتی ہے، جس سے خدا ہمیں خوش نہیں بلکہ ناراض ہو جائے۔ دوسرا لفظ ہے آرسی۔ یہ ولی دکنی کی غزل نمبر 1 کے چوتھے شعر میں ہے، آرسی دے کر نہ ہو مغرور، خود نمائی نہ کر خدا سوں ڈر۔ یعنی جہاں تک آر لفظ کا تعلق ہے، یہ آرسی جو ہے، آرسی سے مطلب ہے آئینہ بھی، کیونکہ جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہم خود اپنی شکل دیکھتے ہیں۔ اور آرسی سے وہ بھی مطلب ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی دلہن کے انگوٹھے میں ایک انگوٹھی ہوتی ہے، اور اس کا جو نگینہ ہوتا ہے وہ اتنا کلین ہوتا ہے، اتنا صاف ہوتا ہے کہ جس طرف سے بھی ہم اس میں نظر ڈالتے ہیں اس میں سے وہ یعنی اس کی نظر اس میں پار ہو جاتی ہے، وہ اتنا صاف ہے۔ یا میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ انسان جب صبح اٹھے گا، آپ بھی یہ بات یہ پریکٹیکل کرنا ہے، جو شبنم کا جو اوس ہوتا ہے، اوس کا جو قطرہ ہوتا ہے، اس اوس کے قطرے کو آپ اس وقت دیکھیں جس وقت سورج چڑھتا ہے، تو پھر آپ اس کو جس طرف سے جہاں سے بھی نظر ڈالو گے تو اس میں تمہیں بہت سارے رنگ نظر آئیں گے۔ اسی لیے شاعر نے یہاں کہا آرسی دیکھ کر نہ ہو مغرور۔ یعنی جب آپ نے کوئی رنگین چیز دیکھی ہے، جب آپ نے کوئی دل بہلانے والی چیز دیکھی ہے، جب آپ نے کوئی حسین چیز دیکھی ہے، جب آپ نے کوئی اچھی چیز دیکھی ہے یا یوں خوشی دیکھی ہے، تو اس پر کبھی گمنڈ مت کرو، تکبر مت کرو، غرور مت کرو، کیونکہ خود نمائی جو ہے، خود کو دکھانا، دکھاوٹ، خود نمائی نہ کر خدا سوں ڈر۔ یعنی اگر تو نے غرور کیا، تو نے خود کو پیش کیا ہے، خود نمائی کی ہے، اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اس لیے اے انسان، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جس میں آپ کا غرور ہو، جس میں آپ کی گمنڈی ہو، جس میں خود نمائی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غرور، گمنڈ اور خود نمائی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک اور لفظ ہے جبسائی۔ جبسائی کا مطلب ہے ماتھا رگڑنا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہندو لوگ کسی مندر میں جاتے ہیں
ان کے جو وہ بھگوان ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں، ماتھا رگڑتے ہیں. تو یہ شعر جو ہے یہ پہلی غزل کے 5ویں شعر میں ہے، جس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی لایا ہے. یعنی جو مقطع کا شعر ہے، اے ولی غیر آستان اے یار، جب بسائی نہ کر خدا سوندر. یعنی شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ولی دکنی غیر آستان یار. غیر کو بولتے ہیں، یار دوست کو بولتے ہیں. آستانہ تو آپ جانتے ہی ہیں، جہاں کسی کی قبر پر بنایا گیا ہو کوئی عمارت. تو شاعر کا یہ مطلب ہے کہ اگر تمہیں اپنا ماتھا رگڑنا ہے، اگر تمہیں سجدہ کرنا ہی ہے، تو آپ یہ سجدہ کسی غیر کی زیارت پر، کسی غیر کے سامنے، کسی جو یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان اگر سجدہ کرے تو اسے وہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ہی کرنا چاہیے. یعنی کسی غیر دوست کے آستانے پر آپ کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، وہاں اپنا ماتھا نہیں رگڑنا چاہیے، وہاں کسی کے یعنی آپ کو اپنا ہاتھ کسی غیر کے سامنے نہیں پھیلانا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا سجدے کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے تمہیں اگر سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کرو. اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے، اگر تمہیں حاجت روائی ہے، تو اس حاجت روائی کے لیے آپ کسی اپنے غیر دوست کے پاس مت جاؤ، تم کبھی اپنے کسی غیر یار کے پاس مت جاؤ، دوست کے پاس مت جاؤ، کیونکہ آپ کا اس سلسلے میں اگر آپ کا کوئی دوست ہے تو وہ صرف اللہ اور اللہ ہے. اس لیے اپنے کسی غیر کے سامنے اپنا ہاتھ، کسی دوسرے کے اس شخص کے سامنے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ اپنی حاجت روائی کے لیے مت جاؤ، کیونکہ ایسا کرنے میں اللہ ہمیں ناراض ہو جاتا ہے. آپ کو خدا سے ڈرنا چاہیے، دوسروں کے سامنے اپنا ماتھا رگڑنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اگر ماتھا رگڑنا ہی ہے، ہمیں اگر کچھ مانگنا ہی ہے تو ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، نہ کہ کسی غیر اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ دینے والے نہیں ہے. اس میں اللہ کی ناراضگی ہے. یہ شاعر کا یہاں مطلب ہے. یعنی تمہیں اگر حاجت روائی چاہیے تو اس کے لیے تمہیں صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرنا ہے، اور اللہ کے بغیر اگر آپ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤ گے تو اللہ اس میں ناراض ہو جاتا ہے. ایک اور شعر ہے یہاں، جمعیت. یہ میر ولی دکنی کے غزل نمبر 2 کا دوسرا شعر جو ہے، اس میں یہ لفظ آیا ہے، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، زلف تیری قرار کھوتی. جمعیت قرار کو بولتے ہیں، اطمینان کو بولتے ہیں، سکون قلب کو بولتے ہیں. کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، یعنی مجھے کس طرح سکون قلب حاصل ہوگا، زلف تیری قرار کو دی. اے میرے محبوب، جب میں تیری زلفوں کو دیکھتا ہوں، جب میں تیرے گیسوں کو دیکھتا ہوں، جب میں تیرے لمبے لمبے بالوں کو دیکھتا ہوں، جب میں تیرے سجے ہوئے بالوں کو دیکھتا ہوں، تو میں اپنے اوپر سے قرار کھوتا ہوں، تو میں اپنے حواس اور ہوش میں نہیں رہتا ہوں. اس لیے میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ مجھے چین قرار ملے اور مجھے کسی قسم کا اطمینان اور سکون ملے. انہیں تیرے زلفوں کی وجہ سے، تیرے گیسوں کی وجہ سے میں بے چین اور بے قرار رہتا ہوں. ایک اور لفظ ہے اختیار. اختیار لفظ جو ہے وہ غزل نمبر 2 کے چوتھے شعر میں ہے، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کر دوں، دل بری اختیار کھوتی ہے. کیونکہ ملنا صنم کا ترک کر دوں، میں کس طرح اپنوں سے ملنا، اپنے صنم سے ملنا، میں کس طرح اپنے معشوق سے ملنا، میں کس طرح اپنے دلبر سے ملنا. صنم ہم بت کو بھی بولتے ہیں.
میں کس طرح اپنے محبوب سے ملنا بند کر دوں، کیونکہ یہ دلبری جو ہوتے ہیں، کسی کو دل دینا جو ہوتا ہے، یہ پیار و محبت جو ہوتا ہے، کسی کو اپنانا جو ہوتا ہے، کسی کو اپنا بنانا جو ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو اپنا دل دیتے ہیں تو پھر دل ہمارے قابو میں نہیں رہتا۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ آپ لوگ جب نماز کے عادی ہو جاتے ہیں، چلو آج روزوں کا ٹائم ہے، آپ لوگ روزے رکھتے ہیں، اور جب ان روزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، جب آپ کے من میں بیٹھتا ہے کہ یہ روزے مجھے رکھنے ہیں، تو کتنی بھوک لگے، کتنی پیاس ہو، تو کیا آپ روزے توڑتے ہیں؟ کیونکہ اب آپ کا دل آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا دل لگا ہوتا ہے روزوں کے ساتھ۔ اب آپ وہی کرتے ہیں جس سے آپ کے روزے صحیح رہیں۔ یہی چیز ہے، کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے، محبوب ہمارا حاجت روا ہوتا ہے، یعنی محبوب سے مرادہ ہم اپنے رب سے کیوں ملنا ترک کرتے؟ ہم اپنے رب سے، ہمارے رب سے ملنے کا یہی مطلب ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے فرمان مانتے ہیں۔ ہم کس طرح اپنے رب کے فرمان کو ترک کر دیں، ہم کس طرح اپنے رب کے احکامات کو بھول جائیں، ایسا ناممکن، کیونکہ ہمارا دل اس کے اختیار میں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کو اپنا دل دیا ہے، ہم نے اپنے رب کے ساتھ دوستی کی ہے۔ جب ہم نے اپنے رب کے ساتھ دوستی کی ہے تو ہمارا دل پھر ہمارا نہیں رہتا ہے، وہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ اس لیے چونکہ میرا دل، میرے یہ دلبری جو ہوتے ہیں، یہ عاشقی اور معشوقی جو ہوتے ہیں، اس میں انسان اپنے اوپر قابو جو ہے وہ کھو جاتا ہے، اور یہی ہے کہ میں بار بار اپنے صنم سے، میں بار بار اپنے معشوق سے، میں بار بار اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میری مجبوری ہے، کیونکہ میرا دل بار بار ایسا چاہتا ہے۔ یہ سوال نمبر 3 تھا، اور اس سوال نمبر 3 میں شاید نے ہمیں ویسے تو نثر میں لکھنے کے لیے کہا، لیکن ہم نے تھوڑا آپ کو اس کو واضح کر کے دیا ہے۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 4 ہے وہ تو زیادہ مشکل نہیں ہے، مندرجہ لفظوں کو ضد میں لکھے۔ یہ کوشچن میں نے لکھ کے بھی آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ آپ کے اس جو گروپ ہے اس میں بے وفائی، دیکھیے جب ہم ضد کرتے ہیں تو اکثر لوگ ہم کبھی بے لگاتے ہیں، کبھی بے کاٹتے ہیں، اس طرح بھی کچھ الفاظ ہوتے ہیں۔ یہاں پہلا ہی لفظ ہے بے وفائی، جب ہم بے وفائی کا ضد لکھیں گے تو اس میں بے کاٹ دیجیے تو وفائی ہے۔ مغرور غرور کے ساتھ ہے، گمنڈی غرور، تو ٹھیک ہے، جس کے پاس غرور نہیں اس کے پاس کیا ہوگا؟ انکساری ہوگی۔ تو سیدھا ہے مغرور کا ضد جو ہے انکساری ہے۔ قرار کا بے لگا دو، بن گیا بے قرار، تو قرار کا ضد بے قرار بن گیا۔ سحر صبح ہے، تو اس کا سیدھا ضد جو ہے شام۔ مفلسی، آپ جانتے ہیں مفلسی غریبی کو بولتے ہیں، تو یہ مفلسی ہے، اس کا ضد جو ہے وہ آئے گا امیری۔ ایک اور کوشچن ہے اس کے بعد، سوال نمبر 5، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ میں نے بھی ایک سوال آپ کے واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیا ہے لکھ کے، تو یہاں بھی تھوڑا آپ کو بتا دوں۔ غزل کے لغوی معنی ہیں ڈیش سے متعلق باتیں کرنا۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے غزل کے بارے میں پڑھا تو وہاں آپ نے سیدھا پڑھا ہو، غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے یا عورتوں سے متعلق باتیں کرنا، اس لیے یہاں لفظ عورتوں آ جائے گا۔ دوسرا اس کا جو پارٹ ہے، غزل کے پہلے شعر کو ڈائجیج اور آخری شعر کو ڈائجیج کہتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ حسن مطلع میں ڈائجیج کی سی تکنیک برتی جاتی ہے، یعنی حسن مطلع میں وہی تکنیک برتی جاتی ہے جو مطلع میں ہوتی ہے، کیونکہ مطلع کے بعد اگر دوسرا شعر مطلع جیسا ہو تو اسی کو حسن مطلع یا ذیلی مطلب ہوتے ہیں۔ اس لیے تیسرے اس پارٹ کا جواب جو ہے وہ مطلع آ جائے گا، یعنی حسن مطلع میں مطلع کی سی تکنیک برتی جاتی ہے۔ چوتھا پارٹ ہے
ولی محمد ڈیش ڈیش کے نام سے مشہور ہے. آپ تو جانتے ہیں ولی دکنی بولتے ہیں، اس لیے ولی محمد ولی دکنی کے نام سے مشہور ہے، اس لیے اس کا جواب آئے گا ولی دکنی. ایک اور سوال ہے، ولی کا سن ولادت ڈیش ڈیش. ولی کا سن ولادت 1635 عیسوی ہے، اس لیے اس کا خالی جگہ پر ہمیں لکھنا ہے 1635 عیسوی. اس کے بعد سوال نمبر 6 جو ہے وہ ہے درج ذیل اشعار کو بہا والا شاعر تشریح کیجیے. درج ذیل اشعار کو بہا والا شاعر تشریح کیجیے. پہلا شعر جو اس نے دیا ہے جدائی میں زندگی مشکل آ جدائی نہ کر خدا سوں در. اس جو پہلے ہی میں نے جو سوال کیا ہے حل کر کے دیا ہے اس میں وہ لفظ آیا ہے، تو یہ وہی شعر ہے جس میں جدائی لفظ اس نے پوچھا تھا کہ اس شعر کو نثر میں لکھے، وہاں ہم نے سیدھے تشریح ہی دی. پھر بھی یہاں بتانے جا رہا ہوں، ہے جدائی میں زندگی مشکل آ جدائی نہ کر خدا سوں در. یعنی جدائی میں زندگی گزارنا کٹھن بن جاتا ہے. یہاں شاعر کا ہے، جب ہمیں شاعر کا حوالہ دینا ہے ہم تو سیدھے بتانا ہے کہ میر ولی دکنی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے میری